بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ فرسٹ ایئر کی زیادہ تر بکس تبدیل ہو گئی ہیں، تو آج ہم فرسٹ ایئر کے اردو کی نئی کتاب 2025-2026 میں سبق نمبر 1 حمد، اس کے اشعار کی آسان تشریح کریں گے۔ حمد کے شاعر ہیں حفیظ تائب۔ کس کا نظام رہنما ہے افق افق، کس کا دوام گونج رہا ہے افق افق۔ پہلے ہم مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ نظام کے معنی ان میں سے کوئی بھی ایک ہو سکتا ہے: ترتیب، نظم و ضبط، باقاعدہ طریقہ کار۔ راہنما، راستہ دکھانے والا، رہنمائی کرنے والا۔ افق، وہ کنارہ جہاں زمین اور آسمان ملتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ سمت، گوشہ۔ دوام کے معنی ہیں ہمیشگی، ابدیت یا ہمیشہ باقی رہنے والا۔ گونج، بازگشت، آواز کا پھیلاؤ۔ بچوں ایک بات یاد رکھیے کہ میٹرک لیول پر اشعار کی تشریح ذرا مختصر ہوتی ہے، لیکن فرسٹ ایئر میں، سیکنڈ ایئر میں اشعار کی تشریح لمبی کرنی پڑتی ہے، اسی لیے یہاں پہ اشعار کی تشریح لمبی ہے۔ یہ اشعار ایک عارفانہ ایک مشکل لفظ ہے جس کے معنی ہیں باطن کی گہرائی اور روحانی حقیقتوں سے متعلق بات، یا اس کا دوسرا معنی یہ ہو سکتا ہے دل اور روح سے جڑی باتیں۔ یہ اشعار ایک عارفانہ سوال کے ذریعے انسان کو کائنات کی وسعتوں پر غور کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ ہر سمت پھیلا ہوا منظم نظام، سورج، چاند، ستارے اور دن رات، سب کچھ ایک عظیم ذات کے وجود اور حکمت کی گواہی دیتے ہیں۔ یہ نظام نہ صرف نظم و ضبط کا پابند ہے بلکہ انسان کی رہنمائی بھی کرتا ہے۔ دوسرے مصرعے میں شاعر کہتا ہے کہ ہر طرف ایک ہمیشگی، ایک ابدی حقیقت کی گونج سنائی دیتی ہے۔ یہ گونج کسی مخلوق کی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی ہے، جس کا وجود ہر زمان و مکان میں ظاہر ہے۔ افق افق کی تکرار یا اس کا بار بار آنا بتاتا ہے کہ یہ نشانیاں پوری کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں۔ یہ اشعار انسان کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ فطرت میں موجود نظم، حسن اور تسلسل کو دیکھ کر خالق کی پہچان کرے اور اس کی طرف رجوع کرے۔ یہ نظم اور دوام کسی فانی ہستی کا کام نہیں ہو سکتا، یہ کام صرف اس ازلی اور ابدی خدا کا ہے جو ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ شان جلال کس کی عیاں ہے جبل جبل، رنگ جمال کس کا جمع ہے افق افق۔ شان جلال کے معنی ہیں عظمت، رعب، دبدبہ یا قدرت کا جلالی پہلو۔ عیاں، ظاہر، نمایاں، روشن۔ جبل، پہاڑ کو کہتے ہیں۔ رنگ جمال، خوبصورتی کی کیفیت یا حسن کی جھلک۔ افق، زمین اور آسمان کے ملاپ کا کنارہ۔ جمع ہے، قائم ہے، ٹھہرا ہے یا پوری طرح سے ظاہر ہے۔ یہ اشعار فطرت میں موجود اللہ تعالیٰ کی عظمت اور حسن کی جھلک دکھاتے ہیں۔ پہلے مصرعہ میں شاعر کہتا ہے کہ پہاڑوں میں جو جلال، ہیبت اور عظمت دکھائی دیتی ہے وہ کسی انسان یا فانی شے کی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی شان جلال ہے۔ پہاڑوں کی بلندی، مضبوطی اور عظمت اللہ تعالیٰ کی ذات کے جلالی پہلو کو ظاہر کرتی ہے۔ دوسرے مصرعہ میں شاعر کہتا ہے کہ آسمان کے کناروں، فضا کے رنگوں، طلوع و غروب آفتاب اور کائنات کے حسن میں جو جمال دکھائی دیتا ہے وہ بھی اسی ذات کا ہے۔ رنگ جمال سے مراد اللہ تعالیٰ کا رحمت برا، حسین اور دلکش پہلو ہے جو فطرت کے حسن میں جھلکتا ہے۔ افق افق جمع ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جمال کائنات کے ہر گوشے میں پوری طرح قائم و دائم ہے۔ دونوں اشعار مل کر اللہ تعالیٰ کی صفات جلال و جمال کو فطرت کے مظاہر میں نمایاں کرتے ہیں۔ پہاڑ اس کے جلال کی علامت ہیں اور افق پر چھایا ہوا حسن
اس کے جمال کی نشانی ہے۔ شاعر ان مظاہر کو دیکھ کر قاری یعنی اس نظم کو پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ کی معرفت اور قرب کی طرف بلاتا نظر آتا ہے، تاکہ انسان فطرت کے ذریعے اپنے خالق یعنی اللہ تعالیٰ کو پہچانے۔ کس کے لیے نجوم بکف ہے روش روش، باب شہود کس کا کھلا ہے افق افق۔ نجوم ستارے، آسمانی اجرام یا کہکشائیں۔ بکف اختیار میں، قابو میں یا ہتھیلی پر۔ روش کہتے ہیں راستہ، چال، روشنی کی راہ یا سمت۔ باب شہود مشاہدے کا دروازہ یا حقیقت کی پہچان کی راہ۔ افق زمین اور آسمان کے ملاپ کا کنارہ۔ پہلے مصرع میں شاعر سوال اٹھاتا ہے کہ وہ کون سی ہستی ہے جس کے لیے آسمان کے ستارے گویا ہتھیلی پر رکھے گئے ہیں اور ہر سمت اس کی روشنی یا قدرت کے اثر سے بری ہوئی ہے۔ نجوم بکف ہے روش روش کا مطلب ہے کہ ستارے اسی کے یعنی اللہ تعالیٰ کے قابو میں ہیں اور ہر راہ میں اس کی حکمت و عظمت کا جلوہ بکھرا ہوا ہے۔ دوسرے مصرع میں شاعر کہتا ہے کہ یہ مشاہدے کا دروازہ یعنی باب شہود کس کے لیے ہر افق پر کھلا ہوا ہے، یعنی وہ کون ہے جس کی موجودگی ہر سمت میں ظاہر ہو رہی ہے، ہر گوشہ اس کے علم و قدرت کا آئینہ بن گیا ہے۔ یہ اشعار اللہ تعالیٰ کے علم، قدرت اور کائناتی اختیار کو بیان کرتے ہیں۔ شاعر فطرت کے مشاہدے سے توحید کی گواہی دے رہا ہے کہ کائنات کا نظام کسی فانی ہستی کے بس میں نہیں، بلکہ وہی ذات ہے جس کے لیے ستارے، سمتیں اور حقائق سب مطیع و فرمان بردار ہیں۔ اشعار انسان کو غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں کہ وہ ان نشانیوں سے اس قادر و علیم ذات کی معرفت حاصل کرے یا اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرے جو ہر طرف اپنی قدرت کے مظاہر سے پہچانی جاتی ہے۔ کس کے لیے سرود صبا ہے چمن چمن، کس کے لیے نمود ضیاء ہے افق افق۔ سرود صبا صبح کی ٹھنڈی خوشبودار ہوا کی موسیقی کو کہتے ہیں۔ چمن باغ اور گلزار۔ نمود ضیاء روشنی یا نور کا ظہور یا ظاہر ہونا۔ افق زمین اور آسمان کے ملاپ کا کنارہ۔ یہاں پر پہلے مصرع میں شاعر سوال کرتا ہے کہ یہ باغ باغ میں جو خوشبودار ہوا کی نغمگی ہے، جو نسیم سحر پھولوں سے ٹکرا کر موسیقی بکھیرتی ہے، یہ سب کس کے لیے ہے؟ سرود صبا قدرتی حسن کی وہ آواز ہے جو انسان کے دل کو چھوتی ہے، اور چمن چمن کا مطلب ہے ہر گلزار میں، ہر باغ میں۔ دوسرے مصرع میں شاعر مزید گہرائی پیدا کرتا ہے کہ افق کی ہر سمت جو روشنی نمودار ہو رہی ہے، صبح کی پہلی کرن جو تاریکی کو چیرتی ہے، وہ کس کے لیے ظاہر ہو رہی ہے؟ یہاں نمود ضیاء روشنی کے ظہور کا استعارہ ہے جو خدا کی ربوبیت اور رحمت کی علامت ہے۔ دونوں اشعار اللہ تعالیٰ کی رحمت، حسن اور زندگی بخش صفات کی نشاندہی کرتے ہیں۔ قدرت کے یہ حسین مظاہر جیسے ٹھنڈی ہوا، چمنوں کا نغمہ اور روشنی کا پھیلاؤ اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی مشیت سے ہیں۔ شاعر انسان کو متوجہ کرتا ہے کہ وہ ان مظاہر فطرت میں خدا کی پہچان کرے اور شکر و معرفت کی راہ اپنائے۔ یہ اشعار قاری یعنی اس نظم کے پڑھنے والوں کے لیے دل و دماغ کو جگاتے ہیں اور اسے فطرت سے جڑ کر خالق کی معرفت کی طرف لے جاتے ہیں۔ مکتوم کس کی موج کرم ہے صدف صدف، مرقوم کس کا حرف وفا ہے افق افق۔ مکتوم کے معنی ان تینوں میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے: چھپی ہوئی، پوشیدہ، پردہ میں۔ موج کرم عنایت کی لہر یا مہربانی کا بہاؤ۔ صدف صدف موتی پیدا کرنے والا خول جس کو ہم سیپی بھی کہتے ہیں یا سمندری خول۔ مرقوم کا مطلب ہے لکھا ہوا، تحریر شدہ۔ حرف وفا وفاداری کا لفظ، محبت یا خلوص کی علامت۔
افق آسمان اور زمین کے ملنے کا کنارہ۔ پہلے مصرع میں شاعر ایک سوال کے ذریعے خدا کی پوشیدہ نعمتوں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ یہ رحم و کرم کی چھپی ہوئی لہریں جو ہر صدف یا سیپی میں موجزن ہیں، آخر کس کی طرف سے ہیں؟ موج کرم سے مراد اللہ تعالیٰ کی عنایات ہیں جو ظاہری طور پر نظر نہ آئیں لیکن موجود ضرور ہوں، جیسے سیپی کے اندر پوشیدہ موتی۔ دوسرے مصرع میں شاعر کہتا ہے کہ ہر افق پر جو وفا کا پیغام تحریر ہے وہ کس ذات کا لکھا ہوا ہے؟ مرقوم اور حرف وفا سے مراد وہ نشانات اور اشارے ہیں جو فطرت میں اللہ کی محبت، وفاداری اور بندوں کے لیے رحم و کرم کا اظہار کرتے ہیں۔ دونوں اشعار دراصل اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کی نشاندہی کرتے ہیں جو بظاہر چھپی ہوئی ہوتی ہیں مگر ہر جگہ موجود ہیں۔ سمندر کے صدف ہوں یا آسمان کے کنارے، ہر چیز میں اللہ کا کرم اور اس کی محبت کا پیغام چھپا ہوا ہے۔ شاعر ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم ان نشانیوں کو دیکھ کر اس ذات کو پہچانیں جو اپنے بندوں سے محبت کرتی ہے اور کائنات میں اپنی موجودگی کے نقوش یا نشان چھوڑ جاتی ہے۔ یہ اشعار توحید، عرفان اور شکر گزاری کا سبق دیتے ہیں اور فطرت میں چھپی ہوئی خدائی حقیقتوں کو تلاش کرنے کی طرف مائل کرتے نظر آتے ہیں۔ کس کی طلب میں اہل محبت ہیں داغ داغ، کس کی ادا سے حشر بپا ہے افق افق۔ طلب، چاہت، جستجو یا تلاش کو کہتے ہیں۔ اہل محبت، محبت کرنے والے یا سچے عاشق۔ داغ داغ، زخمی یا رنجیدہ۔ ادا، انداز، چال، حرکت یا جلوہ۔ حشر، بپا، قیامت سا منظر، ہیجان، انقلاب۔ افق، آسمان اور زمین کے ملنے کا کنارہ۔ پہلے مصرع میں شاعر ایک عارفانہ سوال اٹھاتا ہے کہ وہ کون سی ذات ہے جس کی طلب نے محبت کرنے والوں کو رنج و الم میں مبتلا کر دیا ہے۔ اہل محبت سے مراد وہ لوگ ہیں جو سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی محبت میں جیتے ہیں اور داغ داغ ان کے دلوں کی کیفیت کو ظاہر کر رہا ہے، یعنی وہ عشق حقیقی کی تپش میں جل رہے ہیں، اپنی ذات کو قربان کر چکے ہیں۔ دوسرے مصرع میں شاعر کہتا ہے کہ وہ کون ہے جس کی ایک ادا یعنی جلوہ یا قدرت کا ایک معمولی اشارہ ہی کائنات میں ایسی ہلچل برپا کر دیتا ہے کہ گویا قیامت کا سما ہو۔ حشر بپا سے مراد وہ روحانی ہیجان اور حیرت ہے جو اللہ کی قدرت، جمال یا جلال کو دیکھ کر دلوں پر طاری ہو، اور افق، افق سے مراد کہ یہ کیفیت ہر سمت پوری کائنات میں محسوس کی جا سکتی ہے۔ یہ اشعار اللہ تعالیٰ کی محبت اور قدرت کے ایسے پہلوؤں کو بیان کرتے نظر آتے ہیں جن سے عاشقوں کے دل زخمی اور بے قرار رہتے ہیں اور جن کی ایک جھلک کائنات میں روحانی انقلاب پیدا کر دیتی ہے۔ شاعر ہمیں اس عرفانی جذبے سے جوڑتا ہے جہاں طلب، تڑپ اور اللہ کی پہچان سب ایک گہری روحانی کیفیت میں ضم ہو جاتے ہیں۔ سوزاں ہے کس کی یاد میں تائب نفس نفس، فرقت میں کس کی شعلہ نوا ہے افق افق۔ سوزاں، جلتا ہوا، تپتا ہوا، درد سے بھرپور۔ تائب، توبہ کرنے والا، نادم، شرمندہ یا اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنے والا۔ نفس نفس، سانس سانس، ہر سانس یا ہر لمحہ۔ فرقت، جدائی یا دوری کو کہتے ہیں۔ شعلہ نوا، آگ جیسی آواز، جان بری پکار یا تپتی ہوئی صدا۔ افق، آسمان اور زمین کے ملنے کا کنارہ۔ پہلے مصرع میں شاعر ایک عارفانہ سوال کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی یاد میں جلنے والے دلوں کا حال بیان کرتا ہے۔ وہ پوچھتا ہے کہ وہ کون ہے جس کی یاد میں تائب یعنی سچے دل سے توبہ کرنے والے بندے کی ہر سانس سوز و گداز یا درد میں ڈوب جاتی ہے۔ یہاں نفس نفس سے مراد یہ ہے کہ بندے کا پورا وجود ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں تپتا ہے، جلتا ہے۔ دوسرے مصرع میں شاعر کہتا ہے کہ وہ کون ہے جس کی جدائی یا فرقت میں پوری کائنات میں ایک شعلے جیسی
तड़प भरी आवाज़ें सुनाई देती हैं। शोला नवा एक इस्ताराती इजहार है जो दर्द फरियाद की शिद्दत को ज़ाहिर करता है, और उफ़क से मुराद है कि ये कैफियत सिर्फ दिल तक महदूद नहीं बल्कि पूरी फितरत पर तारी है। ये अशार अल्लाह ताला की मोहब्बत और उसकी याद के रूहानी असरात को बयान करते हैं। बंदा मोमन का दिल उसकी जुदाई में जला जा रहा है और उसका सोज पूरी कायनात में महसूस हो रहा है। शायर इंसान के बातिन में छुपी तड़प को कायनाती कैफियत से जोड़कर तौहीदी और इरफानी एहसास को बयान करता है। ये अशार तौबा, इश्क इलाही और फितरत के इरफानी मज़ाहर को सादा मगर पुर असर अंदाज में ज़ाहिर करते हैं।